سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 کے ضمن میں مسئلہ ایصال ثواب بیان ہو رہا تھا۔ آج ایک میسج آیا ہے کہ ایصال ثواب سے تو کسی کو انکار نہیں۔ یہ جو آپ لوگ کھانے کے اوپر قرآن شریف پڑھنے کو لازم قرار دیتے ہو، یہ کہاں سے آیا ہے؟ ایک تو میرے بیٹے یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم کھانے کے اوپر قرآن شریف پڑھنا لازم قرار دیتے ہیں، یا یہ کہ تاریخ کا مقرر کرنا ہم لازمی سمجھتے ہیں۔ یہ سب اعتراضات غلط فہمی کی بنیاد پر ہیں۔ کل بھی اس پر میں نے کچھ عرض کیا تھا، آج بھی اس پر کچھ عرض کروں گا، لیکن پہلے چند دلائل مزید عرض کرنے کے بعد۔ کل تک 11 حدیثیں بیان ہوئی تھیں، آج حدیث نمبر 12 سماعت کر لیجئے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک ہے ان کی صحیح بخاری، ایک ہے کتاب التاریخ، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الادب المفرد۔ یہ جو الادب المفرد ہے، بیروت کا جو طبع ہے، اس کے صفحہ 9 پر ایک حدیث موجود ہے کہ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے شان والے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ نے مانگی دعا، اور دعا کیا مانگی؟ اللہم اغفر لأبی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، والے امی، اور یا اللہ میری ماں کو بھی بخش دے، والے من استغفر لہما، اور اس کو بھی یا اللہ بخش دے جو ابو ہریرہ اور اس کی ماں کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ نے مانگی دعا۔ امام ابن سیرین جو خود حضرت ابو ہریرہ سے سننے والے ہیں حدیث کو، وہ فرماتے ہیں فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمَا، بس ہم نے بھی اس کے بعد معمول بنا لیا ہے کہ ہم حضرت ابو ہریرہ کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، ان کی امی جان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ کیوں؟ حَتَّى نَدْخُلَ فِي دعوت ابی ہریرہ، تاکہ ہم حضرت ابو ہریرہ کی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اب دیکھیے، اگر دعا کا فائدہ نہیں ہوتا تو یہ جلیل القدر تابعی یہ دعا مانگتے کیوں ہیں؟ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے۔ ابن ابی شیبہ ہیں، انہوں نے حجاج بن دینار سے حدیث پاک بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من البر بعد البر
ان تصلی لہما، کہ نیکی پر نیکی یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھے۔ جب تو نماز پڑھے نا تو تجھے چاہیے اپنی نماز کے ساتھ والدین کے لیے بھی کم از کم 2 رکعت تو پڑھنا، ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ وَأَن تَصُومَ عَنْهُمَا، اور تجھے چاہیے مع صیام کا، جب تو روزہ رکھے نفلی روزہ تو نفلی روزوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی روزہ رکھے۔ وَأَن تَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا مَعَ صَدَقَتِكَ، اور جب تو اپنی طرف سے کرے صدقہ تو نیکی پر نیکی یہ ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی صدقہ کر، تاکہ تیرے اس صدقے کا، تیرے نوافل کا، تیرے روزوں کا ثواب جو ہے تیرے والدین کو پہنچے۔ اشارہ میں نے کل کر دیا تھا، اب پھر عرض کرتا ہوں، اگر نفلی روزے رکھے جائیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نفلی روزوں کا ثواب والدین کو پہنچے گا۔ لیکن اگر والدین کے ذمے فرضی روزے ہیں تو اب تیرے روزے رکھے ہوئے یہ ان کا فریضہ ساقط نہیں کریں گے۔ اس مسئلے کو نا ذرا تفصیل کے ساتھ حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی، انہوں نے شرح صحیح مسلم جو ہے جلد 3 صفحہ 139 پر اس کو بیان کیا ہے۔ تو بندے کو چاہیے اپنے والدین کو نہ اپنی دعاؤں میں بھولے، نہ اپنی نمازوں میں بھولے، نہ ہی اپنے روزوں میں بھولے۔ اب سنیے حدیث نمبر 14۔ حدیث نمبر 14 یہ ہے کہ جب آئے گا نا قیامت کا دن، ثم یکسا ابواہ ان کانا مسلمین حلۃ خیرا من الدنیا وما فیہا۔ تو یہ جو قرآن کا قاری ہے، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایک سوٹ پہنائے گا، ایک جوڑا پہنائے گا۔ اس جوڑے کی قیمت کیا ہوگی؟ ساری دنیا اور ساری دنیا کا مال و متاع اکٹھا کر لیا جائے تب بھی وہ جوڑا، وہ سوٹ جو اس کے والدین کو پہنایا جائے گا، اس کی شان زیادہ ہوگی۔ وہ لوگ جن کی اولاد قرآن کی حافظ ہے، جن کی اولاد قرآن کی قاری ہے، قرآن پر عمل کرنے والی ہے، ان کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس بیٹے کے عمل کی وجہ سے جنتی جوڑا پہنائے گا۔ جب جوڑا پہنایا جائے گا نا والدین کو، فیقولان انا لنا ھذا، یا اللہ یہ ہمیں نیا سوٹ کیوں پہنایا گیا؟ یا اللہ یہ کس وجہ سے ہمیں نیا سوٹ پہنایا گیا؟ وما بلغتہ اعمالنا، ہمارے عمل یہاں تک تو نہیں پہنچے کہ ہمیں اتنا شاندار سوٹ پہنایا جاتا۔ فیقالو، تو کہا جائے گا ان ولدکما کان یقرأ القرآن، اور تمہارا بیٹا جو ہے وہ قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھایا کرتا تھا، قرآن کا درس دیا کرتا تھا۔ ہم نے تمہارے بیٹے کی اس نیکی کی وجہ سے تمہیں یہ حلہ عطا فرمایا ہے۔ امام بہقی نے کتاب لکھی ہے شعب الایمان، جلد 2 ہے، صفحہ 346 ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عبادات جو ہیں، نیکیاں، یہ 3 قسم کی ہیں: بدنی، مالی اور مکس، مرکب۔
ان 12 حدیثوں سے اور قرآن کی جو آیات مبارکہ ہم نے پڑھی تھیں ان سے ثابت ہو گیا کہ مرنے والے کو بدنی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے، بدنی عبادت کا اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ اب ہم چند حدیثیں بیان کریں گے جس سے یہ ثابت ہوگا کہ مالی عبادات کا ثواب بھی مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ اس پر پہلی حدیث ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور آن کے پوچھنے لگا، آقا میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بات کرتی تو صدقہ کرتی، کچھ کہتی تو صدقہ کے بارے میں کچھ کہتی۔ اب اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا میری ماں کو اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بالکل، اگر تو اپنی ماں کی طرف سے کوئی چیز صدقہ خیرات کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری ماں کی طرف سے کیا گیا یہ صدقہ اللہ قبول فرما کے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو صدقہ کیا جاتا ہے نا، اس میں بہتر یہی ہے کہ بندہ کہے یا اللہ یہ میں اپنی ماں کی طرف سے کر رہا ہوں، یا اللہ میں یہ دیگ پکوا رہا ہوں اپنے والد کی طرف سے، اس کا ثواب یا اللہ انہیں پہنچا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 186، مسلم شریف جلد 1 صفحہ 324۔ اچھا، مسلم شریف کی یہ جو حدیث ہے نا، اس پر جو عنوان قائم کیا گیا ہے، چیپٹر جو ہے اوپر باب، اسے پڑھ کر اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جتنے سلف صالحین ہیں نا، یہ بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت تھے۔ چیپٹر کا عنوان کیا ہے، باب کیا ہے، ترجمۃ الباب کیا ہے، باب وصول ثواب الصدقۃ عن المیت الیہ، اور اس کا ترجمہ مشہور غیر مقلد علامہ وحید الزمان نے کیا کیا ہے، باب صدقہ کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، صدقہ کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ اب دیکھیے ہم لوگ بھی تو صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، کل خوانی ہو، تیجا ہو، ساتہ ہو، چہلم ہو، تو ہم کھانا نہیں پکاتے؟ کھانا پکا کے کیا عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ جو کھانا ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما لے اور اس کا ثواب ہماری والدہ کو بھیج دے، یا اللہ اس کا ثواب ہمارے والد گرامی قدر کی روح کو عطا فرما۔ تو بھئی مرنے والوں کو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے۔ ایک اور بڑے مشہور محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں جو لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں، فی ھذا الحدیث ان الصدقۃ عن المیت تنفع المیت وتصل ثوابها ویصل ثوابها۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ میت کی طرف سے اگر صدقہ کیا جائے تو میت کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کو اس کا ثواب وصول ہوتا ہے۔ یہ نووی علی المسلم جلد 1 صفحہ 324۔ اب دوسری حدیث بھی سن لیجئے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ان کی ماں فوت ہو گئی ان کی عدم موجودگی میں، گھر نہیں تھے، ماں فوت ہو گئی۔
تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال میری عدم موجودگی میں ہوا ہے، اگر میں کوئی چیز ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ینفعھا، تو آقا کیا وہ چیز میری ماں کو نفع دے گی، فائدہ دے گی؟ سرکار نے یہ نہیں کہا اللہ کے بغیر کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی، اللہ کے بغیر کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ سرکار نے فرمایا ہاں بالکل، تو اگر کوئی چیز اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرے گا تو تیری ماں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب انہوں نے کہا فَإِنِّي أُشْهِدُكَ، آقا میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ان حائطی المخراف صدقۃ علیہا، کہ یہ جو میرا باغ ہے نا مخراف، یہ میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے، آپ کی امت کے غرباء مساکین آتے جائیں گے، پھل کھاتے جائیں گے، ثواب میری ماں کو پہنچتا جائے گا۔ اب یہ جو مخراف ہے نا، مخراف یا تو یہ اس باغ کا نام تھا، نام نہیں رکھ لیتے لوگ، یا مخراف کا معنی ہے وہ باغ جو بہت زیادہ پھل دیتا ہے، بہت میوہ دار۔ تو یا رسول اللہ یہ جو میرا بڑھیا باغ ہے نا، بڑھیا، یہ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں، اس کا ثواب میری ماں کو پہنچتا رہے گا۔ یہ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 2۔ اب حدیث نمبر 3، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے اور کہنے لگے آقا وہ میری ماں کا تو انتقال ہو گیا ہے نا، تو ای الصدقۃ افضل، آقا اب اگر میں اپنی ماں کی طرف سے کوئی چیز صدقہ خیرات کروں تو کون سی چیز سب سے بہتر ہے جس کا میں صدقہ خیرات کروں؟ تو چونکہ وہاں پانی کی ضرورت تھی، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الماء، پانی کا صدقہ سب سے بہتر صدقہ ہے۔ اب انہوں نے ایک گلاس پانی نہیں لیا، ایک جگ پانی کا نہیں رکھا، ایک ٹب بھر کر پانی کا نہیں رکھا، بلکہ فحفر بئرا، انہوں نے پورا کنواں ہی کھدوا دیا، پورا کنواں، اور پورا کنواں کھدوانے کے بعد کیا کہا؟ ہذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے نام کا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی امت اللہ کی مخلوق آ کر پانی پیتی جائے گی اور ثواب اس کا میری ماں کی روح کو پہنچتا رہے گا۔ اب میں یہاں 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارا نا کئی ساتھیوں کی عادت ہوتی ہے مذاق اڑانا، گالیاں دینا، ٹھیک ہے، جس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ وہ جب ہم ختم شریف پڑھنے لگتے ہیں نا، ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے تو ہم نے آیات مبارکہ پڑھنی ہوتے ہیں یا پورا قرآن پاک ختم کیا ہوتا ہے تو نام ہو گیا ختم شریف۔ ختم شریف پڑھنے لگتے ہیں نا تو وہاں پھل بھی رکھ لیتے ہیں، 4 کیلے رکھ لیے، 2 آم رکھ لیے، پانی کا گلاس رکھ لیا، تو پھٹ پوچھیں گے یہ کتھوں آیا ہے؟ بیٹے چیخ نہیں، یہیں سے آیا ہے یہ، تو 2 کیلوں پر چیختا ہے، 2 مینگو پر چیخ رہا ہے۔ صحابی رسول نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے پورا مخراف باغ، پورا باغ جو ہے وہ صدقہ کیا تھا۔ اور یہ جو دوسری حدیث ہے، یہاں پانی کتھوں آ گیا جی؟ اور یہاں تو صحابی رسول نے پانی کا کنواں بنوایا تھا تاکہ اللہ کے بندے پانی پیتے رہیں، اللہ کی مخلوق پانی پیتی رہے اور اس کا ثواب میری ماں کی روح کو پہنچتا رہے۔ اچھا اب یہ جو ہے نا کنواں، اس کا نام ہی پڑ گیا تھا سقایۃ ام سعد، سعد کی ماں کے نام کی سبیل۔
اور مجھے پہلے خیال نہیں آیا، وگرنہ میں کتاب لے آتا۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، شاید تقلید کی شرعی حیثیت، شاید یہ نام ہے اس کا، بھول جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ویسے بھی معاف فرما دے۔ تو اس میں اسی حدیث کے متعلق کسی نے پوچھا مولا حسن سے، آپ نے بھی کبھی اس سبیل کا پانی پیا ہے؟ تو مولا حسن نے فرمایا کیوں نہ پیتا، جب کہ اس سبیل کا پانی ابو بکر صدیق نے بھی پیا ہے اور عمر فاروق نے بھی پیا ہے۔ اب یہ سبیل ہے غیر اللہ کے نام کی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں نا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ آپ کے اور علماء دیوبند کے اختلافات کیا ہیں؟ ایک اختلاف یہ بھی ہے، سوال کیا گیا ایک بہت بڑے دیوبندی عالم سے، اگر کوئی اعتراض کرے گا تو نام بھی بتا دیا جائے گا، کہ جناب ہندو سود کے پیسے سے یہ جو پانی کی سبیل لگاتے ہیں، کیا یہ پیاؤ، اسے پیاؤ کہتے ہیں، یہ جو پیاؤ لگاتے ہیں، کیا یہ پانی پینا جائز ہے؟ کون لگاتا ہے؟ ہندو۔ پیسہ کون سا ہے؟ سود کا۔ اور شاید موقع بھی ہولی یا دیوالی کا ہے، اس موقع پر وہ جو سبیل لگاتے ہیں، یہ پانی پینا جائز؟ ہاں ہاں جائز ہے، پیو۔ اسی صفحے پر دوسرا مسئلہ پوچھا گیا، 10 محرم کو جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی سبیل لگائی جاتی ہے، کیا اس سبیل کا پانی پینا جائز ہے؟ جواب ملا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا عادت ہو گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ روافض کا رد کرنے کے لیے اہل بیت کی مخالفت ضروری ہے۔ ارے بھائی، جب ہندو سود کے پیسے سے سبیل لگائے اس کا پانی پینا جائز ہے، تو جو پانی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے پلایا جاتا ہے، وہ پانی پینا بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ کنویں والی حضرت سعد کی ماں کے نام کے کنویں والی، اس حدیث پر مشہور دیوبندی عالم ہیں علامہ خلیل احمد امبیٹوی، یہ مولانا زکریا صاحب کے یہ پیر و مرشد ہیں۔ انہوں نے اس حدیث پر لکھا وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ثَوَابَ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ يَصِلُ إِلَى الْمَوْتَى بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُنَّةِ۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مالی عبادات کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے۔ تو بھئی جس بات پر اہل سنت کا اجماع ہو، اس بات پر سنی کہلانے والے کو اڑنا نہیں چاہیے۔ اب چوتھی حدیث سن لیجیے۔ امام جلال الدین سیوطی نے حدیث نقل کی ہے، ان الحسن والحسین رضی اللہ عنہما کانا یعتقان عن علی بعد موتہ، کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین، یہ دونوں شہزادے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کے بعد ان کی طرف سے غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ یہ ہماری ابا جان کی طرف سے غلام آزاد ہے، یا اللہ اس کو قبول کر لے، ثواب ان کے کھاتے میں درج کر دے۔ یہ کون غلام آزاد کرتا ہے؟ حسنین کریمین، شرح الصدور ہے، صفحہ 129 ہے۔ اب ایک اور حدیث سن لیجیے۔ یہ تو حسنین کریمین کرتے تھے نا، اب ان کے ابا جان کیا کرتے تھے یہ بھی سن لیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو 2 مینڈوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا۔ قربان کر دیے 2 مینڈے، 2 چھترے قربان کر دیے۔ عرض کیا یہ کیا ہے، آپ نے 2 قربانیاں کی ہیں، یہ کیا ہے؟ تو مولا مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا اشجع الاشجعین، اہل سنت کے دلوں کی جان۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کروں، اس لیے میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتا رہتا ہوں۔ اچھا یہ دونوں حدیثیں ملا لیجئے، کون کون سی؟ حسنین کریمین بھی حضرت علی مرتضیٰ کی طرف سے غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور حضرت علی بھی سرکار کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اب اگر یہ قربانی کرنے کا، غلام آزاد کرنے کا ثواب نہ پہنچتا ہوتا تو یہ بزرگ حضرات کیوں اتنا خرچہ کرتے؟ بھائی فضول خرچی تھوڑی کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے۔ ایک اور حدیث بھی سن لیجئے، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے قربانی کے دن 2 چتکبرے خصی سینگوں والے مینڈے ذبح فرمائے۔ پتہ چلا یہ خصی مینڈا قربان کیا جا سکتا ہے، ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے تو آپ نے پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ سرکار نے یہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد پتہ کیا کہا؟ یا اللہ یہ جو میں نے قربانی کی ہے نا یہ تیری عطا سے ہے، اگر تو عطا نہ کرتا تو میں قربانی کیسے کرتا؟ اور یا اللہ خاص تیری ہی رضا کے لیے ہے، تیری عطا سے ہے اور تیری رضا کے لیے ہے۔ یا اللہ تو اس قربانی کو میں محمد کی طرف سے بھی قبول کر لے اور اس کی امت کی طرف سے بھی قبول فرما لے، میری طرف سے بھی قبول کر لے اور میری امت کی طرف سے بھی قبول کر لے۔ ساتھ نام اللہ کے، اللہ سب سے بڑا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اس کے بعد آپ نے اس کو ذبح فرمایا۔ یہ حدیث ہے مشکات شریف کے اندر صفحہ 128 پر۔ اب احمد، ابو داود، ابن ماجہ، دارمی، دیکھو کتنی ہو گئی کتابیں؟ احمد، ابو داود، ابن ماجہ، دارمی، 4 کتابیں، اور ان میں سے ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہ 2 مینڈے ذبح کیے اور پھر فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کرنا یہ عرض کیا ھذا عنی، یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اور یا اللہ یہ میری امت میں سے ہر اس فرد کی طرف سے ہے جو قربانی کر نہیں سکتا۔ اور غریبا تو اپنی قسمت پر ناز کر، تو فکر کرتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں قربانی کر نہیں سکتا، اور تیرے میرے لجپال جو ہم سب کے سہارا نبی ہیں انہوں نے ہماری طرف سے قربانی پہلے ہی ادا فرما دی ہے۔ مشکات شریف کی ایک شرح ہے مظاہر حق، اردو زبان میں، یہ علامہ قطب الدین نے لکھی ہے،
علماء دیوبند اس کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے وقت یہ الفاظ فرما کر اپنی قربانی کے ثواب میں اپنی امت کو بھی شریک فرما لیا۔ یا اللہ، یہ قربانی میری طرف سے اور میرے اس امتی کی طرف سے جو قربانی کر نہیں سکا، تو سرکار نے کس کو شریک کیا؟ اپنی امت کو۔ اگر ثواب پہنچتا نہیں تو سرکار نے یہ کیا کیوں؟ پتہ چلا یہ زندوں کے جو بندے مالی عبادات کرتے ہیں، ان کا ثواب مرنے والوں کو پہنچ جاتا ہے۔ وہی علامہ خلیل احمد کی جو بذل المجہود ہے ابو داود کی شرح، اس کی جلد 5 صفحہ 71 پر ہے، ثم المشارکۃ اما محمولۃ علی الثواب۔ یہ جو سرکار نے امت کو شریک کیا ہے نا، تو کس میں شریک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا تو ثواب میں شریک کیا ہے، وَإِمَّا عَلَى الْحَقِيقَةِ، یا حقیقت میں شمار کیا ہے، حقیقت میں یہ شریک کیا ہے اپنی امت کو حقیقت میں۔ یا اللہ یہ میری طرف سے ہو گئی اور یہ میری امت کی طرف سے ہو گئی۔ فَيَكُونُ مِنْ خُصُوصِيَّةِ ذَلِكَ الْجَنَابِ، اگر یہ کہا جائے نا کہ یہ شریک کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو حقیقت میں، تو پھر یہ سرکار کی خصوصیت ہوگی، پھر کوئی اور نہیں یہ کر سکتا۔ یہ کس کی خصوصیت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی۔ وَالْأَظْهَرُ أَن يَكُونَ أَحَدُهُمَا عَنْ ذَاتِهِ الشَّرِيفَةِ، اور زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ ایک قربانی تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی طرف سے کی تھی، وَالثَّانِي عَنْ أُمَّتِهِ الضَّعِيفَةِ، اور دوسری قربانی سرکار نے اپنی کمزور امت کی طرف سے کی تھی۔ اچھا، یہی عبارت جو ہے لفظ بلفظ انہی لفظوں کے ساتھ امام ملا علی قاری نے مرقات کے اندر بھی یہ درج فرمائی ہے۔ یہی پوری عبارت جو بذل المجہود کی ہے، یہ عبارت کہاں پر ہے؟ مرقات پر۔ اب پتہ نہیں دونوں میں سے کس نے ایک کے لفظ چوری کیے ہیں، بعد والے نے پہلے والے کے لفظ چوری کیے ہیں یا پہلے والے نے بعد والے کے لفظ چوری کیے ہیں؟ بعد والے نے چوری کیے۔ تو دیانت کا تقاضا کیا تھا؟ لکھ دیتے کہ امام ملا علی قاری یہ کہتے ہیں۔ محنت کسی کی، اپنے نام لگانا، اسے علمی دیانت نہیں کہا جاتا۔ 7ویں حدیث سن لیجئے۔ 7ویں حدیث یہ ہے کہ ایک کافر گزرا ہے جس کا نام ہے عاص بن وائل۔ اس نے زمانہ جاہلیت میں ایک منت مانی تھی کہ میں 100 اونٹ ذبح کروں گا۔ وہ فوت ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے ہشام نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے، اور دوسرے بیٹے کا نام ہے عامر بن عاص فاتح مصر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو سرکار سے پوچھوں گا پھر میں کروں گا۔ وہ سرکار کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا، سن، اگر تیرے باپ نے توحید کا اقرار کیا ہوتا، لا الہ الا اللہ کہا ہوتا، تو پھر تو اس کی طرف سے خواہ روزہ رکھتا، خواہ صدقہ کرتا، اس کو نفع پہنچتا۔ چونکہ تیرے باپ نے توحید کا اقرار نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے اب تو جو مرضی اس کی طرف سے کرے، انہوں کوڑی فائدہ نہیں۔ اچھا، یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے، اور وہ ایک علامہ ساعتی گزرے ہیں، مسند احمد کو انہوں نے چیپٹر وائز تقسیم کیا ہے کہ
اب فلاں باب کی حدیثیں ہیں، فلاں باب کی حدیثیں ہیں، فلاں باب کی حدیثیں ہیں، تو یہ بلوغ الامانی شرح الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمد جلد 8 صفحہ 100۔ وہ پتہ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے اس کا تو پتہ نہیں کہ امام احمد کے علاوہ کسی اور نے بھی اس حدیث کی تخریج کی ہے، مجھے نہیں اس کا پتہ، لیکن ایک بات کا پتہ ہے وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ، اس کی سند بڑی شاندار ہے، سند اس کی عمدہ ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی سن لیجیے۔ عاص بن وائل نے وصیت بھی کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ پہلی حدیث کیا ہے؟ اس نے منت مانی تھی 100 اونٹ ذبح کرنے کی۔ اب حدیث کیا ہے؟ اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کر دینا۔ وہ مر گیا، تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے ہشام نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے، اور عمر بن عاص تو آ گئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، عرض کیا آقا میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی، ہشام نے تو اپنے حصے کے غلام آزاد کر دیے ہیں، میرے بارے کیا حکم ہے؟ میں بھی غلام آزاد کروں کہ نہیں کروں؟ تو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لو کان مسلمن، اور سن اگر تیرا ابا ہوتا مسلمان، فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ، پھر تم اپنے ابے کی طرف سے غلام آزاد کرتے، او تصدقتم عنہ، یا تم اپنے باپ کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے، او حججتم عنہ، یا اس کی طرف سے تم حج کرتے، بالغہ ذالک، تو یہ سب کا سب پہنچ جاتا تیرے باپ کو کب؟ اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا۔ پتہ چلا مرنے والا ہو مسلمان، ثواب بھیجنے والا ہو مسلمان، تو ثواب پہنچتا ہے، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی بے ایمان ہو، ایماندار نہ ہو، تو پھر بھیجنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ شاید اس لیے لوگ نہیں بھیجتے بھائی، شاید اللہ تعالیٰ، ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد شریف جلد 100 صفحہ 43، مشکات شریف صفحہ 266۔ اچھا، اسی حدیث کی شرح میں ایک غیر مقلد عالم ہیں علامہ شمس الحق عظیم آبادی، ان کی شرح ہے عون المعبود شرح ابو داود۔ وہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں فیہ دلیل علی ان الصدقۃ لا تنفع الکافرا، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ صدقہ فائدہ نہیں دیتا کافر کو، وعلی ان المسلم ینفعہ العبادۃ المالیۃ والبدنیۃ، اور جو مسلمان ہوتا ہے نا مرنے والا، اس کو مالی عبادت بھی فائدہ دیتی ہے، بدنی عبادت بھی فائدہ دیتی ہے۔ عون المعبود شرح ابی داود جلد 3 صفحہ 78۔ اچھا، ہم نے کیا کیا بیان کیا ہے؟ بدنی عبادت کا ثواب بھی پہنچتا ہے، مالی عبادت کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ اب نیکی کی عبادت کی تیسری قسم کیا ہے؟ مکس، مرکب عبادت۔ مرکب عبادت کی مثال ہم نے کیا دی تھی؟ حج۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے جوہینہ۔ جوہینہ برادری کی ایک عورت نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، آقا میری ماں نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی۔ آقا وہ تو فوت ہو گئی ہے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ وہ منت پوری کرنے سے پہلے مر گئی ہے، اب میں کیا اس کی طرف سے حج کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس کی طرف سے کر دو حج۔ پھر سمجھانے کے لیے فرمایا، دیکھو اگر تیری ماں پر قرضہ ہوتا
تو تو اس کو ادا کرتی؟ جی آقا ادا کرتی۔ فرمایا ادا ہو جاتا نا؟ ہو جاتا۔ فرمایا اللہ کا قرض ادا کرو، اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ یہ حدیث کون سی کتاب کی ہے؟ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 250۔ پتہ چلا مرنے والے کو حج کا ثواب پہنچتا ہے۔ اچھا ایک بات یہاں نا ذرا ذہن میں رکھ لینا، یہ ہم نے حج کی مثال بیان کی ہے مکس عبادت میں، مرکب عبادت جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی مشقت برداشت کرتا ہے۔ لیکن حج کو بعض فقہا نے بدنی عبادت میں شمار کیا ہے کہ یہ بدنی عبادت ہے۔ تفصیل دیکھنی ہو تو عینی شرح ہدایہ باب الحج عن الغیر، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے کہ حج ہوتا ہے 3 قسم کا، 3 طرح کا حج ہوتا ہے۔ ایک ہے حج افراد، جس میں عمرہ نہیں کرنا، بس احرام باندھا، سیدھا سیدھا حج کیا، احرام کھول دیا۔ یہ جو حج افراد ہے نا، اس میں قربانی لازم نہیں۔ یہ قربانی لازم، مال تو نہیں نا خرچ ہوا اب یہ قربانی کے لیے، باقی سفر وفر کا مال تو خرچ ہوتا ہی ہے نا۔ تو اس وجہ سے نا شاید بعض فقہا نے کہا ہے کہ یہ بدنی عبادت ہے۔ کون سا حج؟ حج افراد۔ اور ایک ہے حج تمتع۔ حج تمتع کیا ہے؟ جس طرح کہ عام لوگ کرتے ہیں حج، کہ احرام باندھا پہلے عمرے کا، اس احرام کے ساتھ پہلے عمرہ کیا، پھر احرام کھولا، اور پھر حج کے دنوں میں 8 تاریخ کو جا کے اب دوبارہ حج کا احرام باندھا۔ تو یہ ہے حج تمتع، کہ ایک ہی سفر میں عمرے کا فائدہ بھی اٹھایا۔ اکثر لوگ یہی کرتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ ہاں جب پہلا حج کیا تھا میں نے سن 82 میں، تو اس وقت ہم نے صرف حج افراد کیا تھا، حج افراد، اور پانی کی ایک بوتل تھی اور ایک چھتری۔ مدینہ منورہ سے چلے 8 تاریخ کو، 8 ذو الحج کو، سیدھا مینا پہنچ گیا۔ وہ رات جو آئی نا، تو پتہ کہاں بسر کی تھی میں نے؟ کوئی ٹینٹ نہیں تھا، کوئی خیمہ نہیں تھا، ایک ٹرک تھا یا بس تھا، اس کے نیچے اتنی عقل بھی نہیں کہ جی آپ ریڑھ پہ تو پھر کی بنے گا۔ وہ تو جب اس نے گھوں کی نا سٹارٹ ہوا، پھر آنکھ کھلی، وہ خوبی میں تو یہاں پڑا ہوں اب اگر نہ شہید حج ہو جاتے۔ تو پہلا باقی کا جو حج کیا تھا وہ حج تمتع تھا۔ ایک ہے حج قران۔ حج قران کیا ہے؟ کہ بندے نے احرام باندھا اور نیت کیا ہے کہ میں اسی احرام سے پہلے کروں گا عمرہ، پھر میں احرام کھولوں گا نہیں، پھر اسی احرام سے حج بھی کروں گا۔ یعنی اس نے عمرے اور حج دونوں کو ایک احرام کے ساتھ ملا دیا ہے نا، تو اس لیے اس کا نام ہو گیا حج قران۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں جناب۔ یہ جو ہم گفٹ وغیرہ بھیجتے ہیں، کیا ان سے مرنے والوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ سکون ملتا ہے ان کو؟ یہ بھی چند حدیثیں سن لیجئے۔ وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو ایصال ثواب کے سلسلے میں احادیث ہیں نا، ان میں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، لیکن وہ ضعیف اس لیے قابل قبول ہو جائیں گی کہ قرآن بھی مسئلہ ایصال ثواب بیان کرتا ہے اور صحیح حدیثیں بھی بیان کرتی ہیں، تو باقی کی حدیثیں مل کر یہ صحت کا فائدہ دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ آپ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ آقا
ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کیا ان چیزوں کا ثواب انہیں پہنچتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان چیزوں کا ثواب ان کو یقیناً پہنچتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی کسی کو دیوے ہدیہ تو جس کو ہدیہ دیا جائے وہ خوش ہوتا ہے نا، اسی طرح مردے بھی ثواب پہنچنے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث لکھی کہاں ہے؟ ہدایہ جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے اس کی مشہور شرح ہے عینی شرح ہدایہ جلد 1 صفحہ 611۔ چلو یار غیر مقلد حضرات انکار کریں تو ان کی مرضی، حنفی کہلوانے والے دیوبندی کیوں انکار کریں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح تم دنیا میں ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہو، جس کو گفٹ ملتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح قبر والے کو جب تم ثواب بھیجتے ہو تو قبر والا بھی قبر کے اندر خوش ہوتا ہے۔ اور کتنا خوش ہوتا ہے یہ بھی سن لو۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر اس حدیث کو نقل کیا صفحہ 129 پر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے خود فرماتے سنا کہ جس میت کے لیے اس کے گھر والے اس کی طرف سے کرتے ہیں نا صدقہ، تو یہ صدقہ کا ثواب کون پہنچاتا ہے مرنے والے کو؟ جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام اس گفٹ کو ایک نورانی ٹرے کے اندر رکھتے ہیں، طبق کے اندر، اور قبر کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آن کے آواز دیتے ہیں یا صاحب القبر العمیق، اے گہری قبر والے، ھذہ ھدیۃ اہداہا الیک اہلک فاقبلھا، اے گہری قبر والے یہ جو صدقہ ہے تیرے گھر والوں نے تیری طرف بھیجا ہے، چل اسے قبول فرما۔ فتدخل علیہ، پھر نا قبر والے کو وہ گفٹ دیا جاتا ہے۔ جب گفٹ ملتا ہے نا فیفرح بہا، بڑا خوش ہوتا ہے، وَيَسْتَبْشِرُ، وہ جشن مناتا ہے، جشن مناتا ہے۔ جشن کیوں مناتا ہے؟ یہ جو بچوں کی عادت ہے نا، جب یہ تحفہ ملتا ہے نا، ان کو کوئی لے کے آتا ہے تحفہ، تو بچہ بہت خوش ہوتا ہے، اور خوش ہو کر نا تھوڑی دیر بعد وہ گفٹ لے کر نا باہر نکلتا ہے۔ یہ ذیشان بیٹھا ہے سامنے۔ میں گیا دبئی، تو میں نے جاتے وقت پوچھا اس سے بھی، پتر تیرے آستے کی لیا ماں؟ ابو جی میرے آستے نا وہ جائی واز لیا ہونا ہے اڈن والا۔ میں کہ اچھا۔ تو میں چلا گیا ایک دن مارکیٹ، وہاں سے میں نے ٹوائے پلین لے لیا، لا کر اسے دیا۔ اس نے تھوڑی دیر تک تو کھولا، دیکھا، پھر پیک کر کے نا باہر کو۔ میں نے کہا کدھر چلے ہیں؟ میں اپنے بیلی نو ہون چلے ہیں۔ اس کا ایک نا سامنے گھر میں نا تھا، اس کا ایک فرینڈ تھا۔ بس یہی حال ہوتا ہے قبر والے کا، جب قبر والے کو ملتا ہے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے، پھر نا وہ دوسروں کو دکھاتا ہے، اب ایک دیکھ، اب مجھے نا میرے گھر والوں نے یہ گفٹ بھیجا ہے۔ وَيَحْزُنُ جِيرَانُهُ الَّذِينَ لَا يُهْدَىٰ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ۔ اب جس کو گفٹ دکھایا جاتا ہے نا، جس بچے کو، اگر اس کا بھی کوئی لا کر دینے والا ہونا، وہ کہے گا ٹھہر تینوں میں بھی وہ کھانا، مینوں بھی میرے ابے نے لیا کے دیتا سی۔ اور جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ پھر اس وقت روتا ہے نا، شرمسار ہوتا ہے، غمگین، ہائے میرا بھی کوئی ہوتا تو مجھے بھی لا کر دیتا نا۔ بس اسی طرح سمجھو، وہ قبر والا جب قبر میں جبریل کے ہاتھوں گفٹ موصول کرتا ہے نا، وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے وہ پڑوسی جن کو گفٹ ملتے رہتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں،
اور جن کو نہیں ملتا وہ اس وقت پریشان ہوتے ہیں، ہائے ہمارا بھی کوئی ہوتا تو آج ہمارے لیے گفٹ بھیجتا۔ میرے بھائی ضعیف حدیث کہہ کے اس کو ٹھکرا نہ دینا، سوچنا اگر کہیں قبر میں تیرے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا پھر تو کیا کرے گا؟ تیرا پڑوسی تو خوش ہوگا، اس کے بیٹے تو اس کے لیے بھیجیں گے، یہ چیزیں لے جاؤ، یہ چیزیں لے جاؤ، یہ چیزیں لے جاؤ، یہ اس کے لیے بھیج دیں گے، اور تجھے تو کسی بھیجنے والا ہے کوئی نہیں، تو اس کو کیا ملے گا؟ اچھا یہاں نا کئی لوگوں کی مت ماری جاتی ہے، وہ شرعی مسائل میں بھی نا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق۔ ہمارے ایک بہت بڑے مناظر گزرے ہیں جن کا نام ہے مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ رستے میں جا رہے تھے تو ایک آدمی ملا، کہنے لگا حضرت یہ جو آپ کے مردے آپ ان کو بھیجتے ہیں کھانے وانے، یہ کھاتے ہیں؟ بڑے ہوشیار آدمی تھے، فٹ کے ہاں کھاتے ہیں۔ کہنے لگا حضرت پھر وہ ہگتے بھی ہوں گے؟ ہاں ہگتے بھی ہیں۔ حضرت پھر وہاں فلش وغیرہ تو ہوتا کوئی نہیں، پھر آپ کے مردوں کی قبریں تو بہت گندی ہوتی ہوں گی نا؟ فرمایا نہیں گندی نہیں ہوتی، ہمارے مردوں کو پہنچتا رہتا ہے نا، وہ تو کھاتے رہتے ہیں، تم اپنے مردوں کو کچھ نہیں نا بھیجتے، وہ بھوکے ہوتے ہیں نا، بس وہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے والے ہگیں اور تمہارے والے وہ پھر کھا پی جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے مذاق، یہ جواب بھی ہوتا رہتا ہے، یہ شرعی مسائل میں مذاق نہیں کرنا ہے، تواڈے مردے نو کی ہوندا کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جناب۔ اب سنو صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بڑا تانا ہے، صحابہ کیا کیا کرتے تھے، کبھی تم نے یہ سوچا؟ ہاں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں مبین مذاہب کہا جاتا ہے، مذہبوں کو بیان کرنے والے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحث، کہ سرکار ترغیب دیتے تھے، کس بات کی؟ علی الدعاء، دعا کی ترغیب دیتے تھے، والصدقۃ، صدقہ کی ترغیب دیتے تھے، والقرب المہدات، اور عبادت کا تحفہ بھیجرے رہنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، من اقاربہم و اخوانہم، اور جو تمہارے قریبی ہیں نا، تمہارے بھائی ہیں نا، ان کی طرف سے مرنے والوں کو یہ چیزیں پہنچتی رہنی چاہیے۔ وَيَقُولُ، اور سرکار فرمایا کرتے تھے، إِنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ يَنْفَعُهُمْ، یہ ان میں سے ہر چیز قبر والے کو نفع دیتی ہے۔ دعا مانگو تو نفع، صدقہ کرو تو نفع، یہ عبادات کرو تو نفع، کن کو؟ قبر والے کو نفع پہنچتا رہتا ہے۔ کشف الغمہ جلد 1 صفحہ 174۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے، بڑے جلیل القدر تابعی ہیں حضرت طاؤوس، وہ فرماتے ہیں ان الموتى یفتنون فی قبورہم سبعا، جب قبر والا قبر میں جاتا ہے تو پہلے 7 دن اس پر بڑے سخت گزرتے ہیں۔ کیوں؟ یہاں تو بھرا میلہ چھوڑ کے گیا ہے، اور وہاں کوئی یار نہیں، بیلی نہیں، وہ آزمائش میں ہوتا ہے نا، بالکل تنے تنہا۔ فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَن يُطْعِمُوا عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامِ، تو صحابہ پتہ کیا پسند کرتے تھے؟ یہ جو پہلے 7 دن ہیں نا، صبح و شام مردوں کے لیے روٹیاں پکا پکا کر کھانا غریبوں کو کھلایا کرتے تھے۔ تو صرف تیجے دن تیڑے ہیں، تیجا کتھے لکھیا، ساتہ کتھے لکھیا ہے؟ پہلے 7 دن تک نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ ان کو کھانا کھلا کر، غریبوں کو کھانا کھلا کر ان کا ثواب ان کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ لکھا کس نے ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے، الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 178۔
اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے، یہاں امام جلال الدین سیوطی نے ایک ایک راوی کی ثقاہت کو بیان کیا ہے۔ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، سارے راوی ثقہ ہیں، اور پھر اس حدیث کو مرفوع مرسل قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو مرفوع مرسل قرار دیا ہے، کیونکہ طاؤس ہے نا تابعی، درمیان میں ایک راوی نہیں ہے صحابی، اور بیان کیا کر رہے ہیں، صحابہ یہ کیا کرتے تھے۔ اور جب اس طرح کی کوئی بات ہو نا، صحابہ یہ کیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے نہیں، وہ سرکار کی تعلیم سے ہی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ امام ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فتاوی حدیثیہ کے اندر فرماتے ہیں، فتاوی کبریٰ کے اندر یہی بات کہ جب کوئی تابعی یہ کہے کہ وہ کرتے تھے، تو اس نے یہی فرمایا نا، ان الموتى یفتنون فی قبورہم فکانوا یستحبون ان یطعموا عنہم تلک الایام۔ اب اس پر بحث کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، جب کوئی تابعی یہ کہے نا کہ وہ کرتے تھے، تو محدثین اور اہل اصول کے نزدیک اس میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ بھی باب مرفوع میں سے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یوں کیا کرتے تھے، اور یہی بات معلوم ہوتی تھی اور اسی کا اقرار کیا جاتا تھا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز صحابہ تک منسوب ہے، نبی کریم علیہ السلام تک منتہی کیے بغیر۔ اس قول کے مطابق یہ جو دوسری بات ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خبر ہے کہ سارے صحابہ کیا کرتے تھے، پہلے 7 دن تک روٹیاں کھلا کھلا کر اپنی میت کو اس کا ثواب پہنچاتے تھے۔ اور امام ابن حجر اس مسئلے میں فرماتے ہیں، اس طرح یہ کلام اجماع کی نقل کہلائے گا، یہ اجماع بن جائے گا۔ ارے بھی مسئلہ ایصال ثواب پر زیادہ چون چنا مت کیا کرو، یہ مسئلہ ایصال ثواب جو ہے حق ہے، قرآن کہتا ہے ثواب پہنچتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں ثواب پہنچتا ہے، جو کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ پھر جو آج سوال آیا ہے کہ ایصال ثواب پر تو اعتراض ہی کوئی نہیں، بس یہ جو آپ کھانا سامنے رکھ کر اوپر قرآن پڑھتے ہیں، تاریخ فکس کرتے ہیں، اعتراض سارا اس بات پر ہے۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے، اس کو میں اگلے سبق کے لیے چھوڑتا ہوں، لیکن صرف اتنا عرض کر جاتا ہوں، میرے بھائی، ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ کھانے کے اوپر قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اوپر قرآن پاک نہیں پڑھو گے تو ثواب نو ڈکا لگ جائے گا، بالکل یہ نہیں کہتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں تاریخ کو یہ کام کرنا ضروری ہے، یہ ایصال ثواب صرف 3 دن ہوتا ہے، 7ویں دن ہوتا ہے، 10ویں، نہیں، یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا۔ جو آدمی یہ کہے نا کہ آگے پیچھے ثواب نہیں پہنچتا، 3 دن ثواب پہنچتا، وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ نے کسی ٹائم کی پابندی لگائی ہے، نہ کسی اور چیز کی پابندی، بس نیکی کرو، نیکی کر کے اللہ کی رضا کے لیے کسی مرنے والے کو ثواب پہنچاؤ تو مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں بیان کی جائے گی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔